اچھا تو میرا آپ سے ایک سوال ہے. ابن ماجہ میں ایک حدیث آتی ہے جو کہتی ہے کہ قرآن کی کچھ آیات ہیں جیسے کہ سٹوننگ، بریسٹ فیڈنگ وغیرہ، اس کو نہ کوئی بکری آ کے کھا گئی، اور ہوا یہ کہ صحابہ بھی ان آیات کو بھول گئے اور پھر اس طرح سے وہ ایبروگیٹ ہو گئی. اچھا یہ کیا بات ہوئی کہ بکری آ کے آیتوں کو کھا جائے اور صفوں کو کھا جائے اور اس طرح لوگ بھول جائیں قرآن کی آیات کو؟ یہ کیا طریقہ ہوتا ہے ایبروگیشن کا؟ اس کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، سمجھائیں گے آپ؟ دیکھیں یہ بات کوئی اتنی خاص آڈ بھی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ حدیث پہلے پروون بھی ہے کہ نہیں. عام طور پہ یہ حدیث بہت آرام سے کوٹ کر دی جاتی ہے اور ایک قسم کا مذاق کے طور پہ کوٹ کر دی جاتی ہے، دیکھیں جی بکری کھا گئی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سی عجیب و غریب چیزیں آپ کو فیبریکیٹڈ حدیثوں میں مل جاتی ہیں اور بڑی فنی بھی ہوتی ہیں اور آڈ بھی ہوتی ہیں. اسی لیے سب سے پہلے اہم بات یہ کہ ہم دیکھیں کہ وہ حدیث اوتھینٹک ہے بھی کہ نہیں. تو اگر آپ اس حدیث کو دیکھیں تو اس حدیث کو نریٹ کرنے والے بہت سے لوگ ہیں اور یہ اوتھینٹک بکس کے اندر بھی موجود ہے حدیث، اور اس طریقے سے یہ سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں بھی موجود ہے. جو اوتھینٹک ورژن ہے اس کے، جس میں صحیح مسلم ہو گیا اور اس طریقے سے جس کو نریٹ کرنے والے امام مالک رحمہ اللہ اور بڑے بڑے ائمہ ہو گئے، انہوں نے ایسی کوئی بھی بات ذکر نہیں کی. انہوں نے سمپل اس مسئلے کو، اس حدیث کے ٹیکسٹ کو بیان کیا ہے، لیکن آخر میں یہ جو ایڈیشن ہے یہ صرف ایک نریٹر جن کا نام ہے محمد بن اسحاق، جن کے بارے میں بہت سے علماء کو ڈاؤٹس بھی ہیں، اور انہوں نے اس بارے میں بہت سی یعنی ان کے یہ کامن انہوں نے کہا کہ یہ نریٹ کیا کہ یہ اکثر ایسی عجیب و غریب چیزیں احادیث کے اندر ڈال دیا کرتے تھے، جس میں سے ایک یہ بھی ہے. بلکہ ابن قتیبہ الدینوری بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام مالک کی نریشن کو اگر آپ اس سے کمپیریزن کریں تو یہ حدیث اس کے قابل اعتماد نہیں ہے. اور دوسری بات ہے بالفرض اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ حدیث ہے بھی اوتھینٹک، لیٹس اسیوم کہ حدیث اوتھینٹک ہے، مان بھی لیا، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہی نہیں کسی جگہ کہ قرآن مجید جو ہے وہ لوگ بھول گئے اس طریقے سے، یا قرآن مجید. بلکہ امام باقلانی بہت بڑے امام ہیں شاعرہ کے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس حدیث کو بنیاد بنا کے حدیث پر اعتراض کرتا ہے یا دین پہ اعتراض کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ ہماری ٹریڈیشن کو صحیح طرح جانتا ہی نہیں، وہ ہماری ثقافت کو پہچانتا ہی نہیں. کیونکہ دیکھیں ہماری ثقافت جو ہے اس میں قرآن مجید کو یاد کرنا اصل تھا. ہم نے قرآن مجید کو سینوں میں محفوظ کیا. صحابہ نے، ابو بکر، عمر، عثمان، یہ سارے وہ لوگ تھے جن کو قرآن مجید یاد تھا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اتنی اہمیت قرآن مجید کی، جس میں کئی صحابہ، میں کہتا ہوں 1000 سے اوپر صحابہ غالباً جنہوں نے یہ قرآن مجید حفظ تھا، آپ کا خیال ہے وہ سارا کچھ انہوں نے صرف لکھ کے حضرت عائشہ کو تھمایا ہوا تھا، جو انہوں نے اپنے پلنگ کے نیچے رکھا، بستر کے نیچے رکھا، اور بکری آئی اور اس کو کھا گئی؟ اور قرآن مجید اتنی نیگلیجنس، یہ تو ایک نیگلیجنس ہے. اور قرآن مجید کی جو حفاظت اور جس طریقے سے ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں مسلمان، تو یہ چیز بڑی آڈ سی، اٹ سیلف آڈ ہے. ہمارے ہاں یہ قابل اعتماد ہی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے صحابہ کو قرآن یاد تھا. اگر بالفرض ہو بھی جاتا تو صحابہ بہت نریٹ کرنے والے تھے. آپ کو پتہ ہے جب قرآن مجید لکھا گیا تھا تو صحابہ نے خود ویریفائی کیا، حفظ تھا، انہوں نے اپنے سینوں سے ویریفائی کیا، انہوں نے کہا ہاں یہ ایسے موجود ہے. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اوکے، دیٹ میکس سم سینس. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.